بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر بیٹا نظم نعت ہم پڑھ رہے تھے، جس کے 4 اشعار ہم نے پڑھے تھے۔ آج نظم نعت کا 5واں شعر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 3 شعر آج ہم نے کرنے ہیں اور پھر ہماری یہ نظم ختم ہو جائے گی۔ شعر نمبر 5 ہم شروع کرتے ہیں۔ شاعر محسن کاکوروی لکھتے ہیں کہ جس کی ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر شیر اور ہر ایک پھول میں پھل۔ اور میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ ریشہ امید کا پودا یعنی محبت کا جذبہ، نخل سرسبز درخت، محبت برا درخت، شاخ ٹہنی اور پھل ثمر۔ فرسٹ ایئر اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پودا لگا ہوا ہے، یعنی میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ محبت میرے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنے گی۔ دعا ہے کہ میری امید کا پودا اس قدر سرسبز و شاداب درخت بن جائے کہ اس کی ہر شاخ، ہر ٹہنی پہ پھول اور پھول میں پھل ہو۔ یعنی شاعر کی خواہش ہے کہ اس کا دل عشق رسول سے بھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان آپ کی تعلیمات کی پیروی کرے، کیونکہ اسی طرح انسان دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اور اب قیامت تک صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کی پیروی کرنے سے انسان راہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ شاعر بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پہ یہی چیز کہتے ہیں کہ میری ساری کی ساری امیدیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سرسبز درخت ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سرسبز درخت ہیں کہ جن کی ہر شاخ میں پھول ہے اور ہر پھول میں پھل ہے۔ اس سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کی مانند ہیں، اور درخت کی ہر شاخ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات یعنی سنت و احادیث یہ پھول ہیں، اور ان سنت و احادیث پر یعنی پھولوں پر عمل کر کے پھل ملتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت ملتی ہے۔ گویا جس شخص نے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے سنت اور حدیث پر عمل کیا، اس نے ایک پھول سے نکلنے والا پھل حاصل کیا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرسبز درخت کی مانند قرار دیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو شاخ قرار دیا گیا، جن سے
پھول یعنی دین اسلام نکل رہا ہے، اور پھر اس پھول سے پھل مل رہا ہے، یعنی گویا جس نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل۔ اس کے بعد بیٹا شعر نمبر 6 ہے۔ شاعر کہتے ہیں رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل۔ رخ انور روشن چہرہ، نورانی چہرہ، دھیان توجہ خیال، بعد فنا موت کے بعد، ختم ہونے کے بعد، ہمراہ ساتھ، راہ عدم آخرت کا رستہ، موت کا رستہ، مشل چراغ۔ اس شعر میں بیٹا فرسٹ ایئر محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں وابستہ کر دی ہے، بسر کر دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں تو اس وقت بھی میرے دھیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہو، تاکہ میرا آخرت کا سفر آسان ہو جائے۔ بہت زبردست بات، بہت زبردست خیال شاعر کا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی عقیدت کی انتہا ہوتی ہے، شاعر بھی اپنی عقیدت کی انتہا کا بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پورا کرنا۔ اسی لیے شاعر بھی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی پوری یادیں، اس کا پورا دھیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہو۔ لہٰذا چونکہ شاعر نے جو لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، محبت میں نعت گوئی کی، اس لیے وہ پر امید بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں دوزخ سے رہائی دلائے گی اور جنت میں داخلے کا باعث بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی یہی عقیدت و محبت قیامت کے دن انہیں دوسروں سے ممتاز کرے گی۔ شاعر یہ تصور باندھتا ہے، کہتا ہے کہ میری تمام یادیں نبی سے وابستہ ہیں، امیدیں نبی سے وابستہ ہیں، میرا خیال اور میرا دھیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی میں رہتا ہے۔ لہٰذا میں پر امید ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عقیدت اور محبت میری نجات کا باعث بنے گی، مجھے دوزخ سے رہائی ملے گی اور جنت میں داخلے کا حصول ممکن ہوگا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ محسن کاکوروی دعا گو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وقف کی ہے، اور یہی محبت اور عقیدت دنیا سے جاتے وقت بھی ان کے دل میں موجود ہو، تاکہ ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان ہوں اور نبی کی شفاعت ممکن ہو سکے۔ کہتا ہے کہ جس وقت اس میں ایک کانسیپٹ اور بھی ہے بیٹا کہ شاعر انتہائی محبت کو بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب دنیا سے فرشتہ مجھے لے جانے آئے، میری روح قبض کرنے آئے، تو میں چاہوں گا کہ اس وقت
جب فرشتہ روح قبض کر رہا ہو تو میرا تصور، میرا دھیان سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرہ اقدس کو دیکھے ہو، میرا دھیان نبی کی صورت پہ ہو، میرا دھیان نبی کی روشن چہرہ کی طرف ہو، تاکہ جب میرا آخرت کا سفر شروع ہو تو میرے ساتھ موت کے اس سفر پر نبی کا یہ روشن چہرہ چراغ کی طرح مجھے رستہ دکھاتے ہوئے لے جائے۔ نبی کی اطاعت، نبی کا روشن چہرہ، نبی کی یہ نعت گوئی، یہ مجھے جہنم سے نجات دلا سکے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے اور میں جنت کا حقدار بن سکوں۔ آخری شعر ہے بیٹا۔ اچھا بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جیسے ہم نے پچھلی نظم بھی پڑھی، اس میں چند ہی اشعار ہمارے پاس تھے۔ یہ نظم ہے، اس میں بھی چند اشعار، 7 اشعار ہمارے پاس نعت کے ہیں، محسن کاکوروی کے، کی کتاب مدح خیر المرسلین سے انتخاب کردہ یہ نعت ہے۔ لیکن یہ جو نعت ہے یہ مکمل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ اس کے چند اشعار ہیں۔ اگر مکمل ہوتی تو پھر یہ آخری جو ہمارا شعر ہے، اس میں شاعر یہ آخری شعر ہوتا اور اس میں شاعر کا تخلص بھی ضرور بیان ہوتا۔ لہذا چونکہ شاعر کا تخلص یہاں پہ نہیں ہے اس آخری شعر میں، گویا یہ نظم حقیقت میں کنٹینیو ہے، جاری ہے۔ ابھی ہمارے پاس صرف سلیبس میں چند اشعار آئے ہیں۔ تو دیکھیں 7واں شعر ہے، وہ کہتا ہے شاعر محسن کاکوروی، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ صف محشر قیامت کے روز، مداح تعریف بیان کرنے والا، مستانہ قصیدہ محبت میں ڈوبا ہوا قصیدہ۔ اچھا جی، فرسٹ ایئر اب 7ویں شعر کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو 7ویں شعر کی تشریح میں شاعر محسن کاکوروی بتاتے ہیں کہ صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ ہی غزل، کہ میں ساری زندگی، شاعر اپنا کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہا ہوں، ان کی مدح سرائی کرتا رہا ہوں، میری ساری زندگی ان کی مدح سرائی میں گزر گئی ہے۔ لہٰذا قیامت کے روز بھی جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا تو میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں میں، ان کے عقیدت مندوں کی صفوں میں میرا نام ہو، میں شامل ہوں ان لوگوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند لوگ ہیں، تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ شاعر کہتا ہے کاش مجھے ان لوگوں کی قطاروں میں جگہ مل سکے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، جنہوں نے آپ کی تعریف و توصیف بیان کی۔ شاعر دعا گو ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جب روز قیامت ان کے ہاتھ میں یہ نعت یا شاعری ہوگی، ان کا یہ قصیدہ، یہ تعریفی نظم ان کے پاس موجود ہوگا، جس کا ہر شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے لبریز ہوگا، تو یہ نعت یا شاعری ان کی نجات کا باعث بن سکے گی۔
محسن کاکوروی کے دل کی حسرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور عقیدت ان کی بخشش کا ذریعہ بنے اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکے۔ تو وہ اپنی اس خواہش کا ذکر بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب روز قیامت تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو میں چاہوں گا کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی ان صفوں میں رہوں، ان صفوں میں کھڑا رہوں کہ جنہوں نے نبی کی اطاعت کی، اور ان لوگوں میں میرا نام شامل ہو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے والے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا شاعر اپنا یہ جو کلام لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جو میں نے لکھا نبی کی ذات کے لیے لکھا، نبی کی مدح و توصیف میں لکھا، لہٰذا میری امیدیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہیں کہ میں اپنے اس کلام کی وجہ سے کل روز قیامت نجات حاصل کر پاؤں گا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر پاؤں گا، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مجھے حاصل ہو سکے۔ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے سے میں جنت کا حقدار بن سکوں، نہ کہ جہنم کا۔ یہ ہے بیٹا ہمارے 3 اشعار، نظم نعت شعر نمبر 5، 6، 7۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آئی ہوگی فرسٹ ایئر، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے پوچھیے گا، کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کی اصلاح کروں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔